بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ الماعون کے بارے میں بیان کریں گے۔ سورہ الماعون قرآن مجید کی مکی صورتوں میں سے ہے اور قرآن مجید کے 30ویں سپارے میں موجود ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ در حقیقت مشرکین مکہ اخلاقی طور پر انتہائی پستی میں گر چکے تھے۔ ان میں طرح طرح کی معاشرتی برائیاں جڑ پکڑ چکی تھیں۔ دولت کی ہوس نے تو ان کے قلوب کو اس درجہ سخت کر دیا تھا کہ ان کے لیے زیر تولیت یتامہ کے حقوق غصب کرنا، دوسروں کے اموال کو بے دریغ خرد برد کر دینا، غربا اور مساکین کو ذلت اور حقارت سے دھتکارنا تو روزمرہ کا معمول ہو چکا تھا۔ یہی باتیں ان کے اندر غرور اور تکبر کی پرورش کر رہی تھیں، اور یہی وہ لوگ تھے جو کہ روز جزا کی تکذیب کر رہے تھے۔ چونکہ ان کا نفس ان پر اس درجہ غالب تھا کہ یہ پیغام حق کو سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ ان کے قلوب زنگ آلود تھے اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک مفلوق الحال یتیم بچہ جس کے باپ نے کثیر مال ترکہ میں چھوڑا تھا اور جو اب ابو جہل کے زیر تولیت تھا، اس کے پاس گیا، اپنے پوسیدہ لباس اور افلاس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اس کے مرحوم باپ کے متروکہ سال میں سے کچھ رقم اس کو دے دی جائے، جس سے وہ اپنی تن پوشی اور دیگر ضروریات زندگی کا مناسب بندوبست کر سکے۔ ابو جہل نے اس یتیم کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ بچہ مارے خوف کے چپ کھڑا رہا اور پھر اسی طرح مایوس ہو کر چلا گیا۔ یتیم کی یہ بے بسی مفلوق الحال چند مشرکین کو بھی گراں باری ہوئی۔ یا اظہارِ شرارت انہی میں سے کسی ایک نے یتیم سے کہہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر اس کی شکایت کرو۔ بچہ بات کو کیا سمجھتا، وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور اپنا حال زار بیان کیا۔ محسن انسانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم کی بے بسی اور حق تلفی پر تڑپ گئے، یہ جانتے ہوئے کہ ابو جہل آپ کا دشمن ہے۔ بچے کو لیے فوراً اس کے پاس پہنچے۔ اس نے جو خلاف توقع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، اور وہ بھی اس یتیم کے ساتھ جس کی بات سننا اس نے گوارا نہ کی تھی، یکدم کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کا حق اس کو دے دو۔ اس کے دل میں تو پہلے سے ہی چور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور ایمانداری کو بھی جانتا تھا۔ کچھ اس طرح مرعوب ہوا کہ جارحیت دکھانا تو درکنار یتیم کا حق دینے پر راضی ہو گیا۔ وہ مشرکین جنہوں نے اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، وہ تو امید لگائے بیٹھے تھے کہ اب دونوں میں تنازع شدید ہوتا ہے۔ یہ حقیقت جب معلوم ہوئی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ ان میں سے کسی نے جا کر ابو جہل سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے آبائی دین چھوڑ دیا ہے، جب ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کی بات مان لی۔ ابو جہل کہنے لگا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں اس کے دین کو کیوں کر قبول کر سکتا ہوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے تو میرے دل پر عجیب خوف سا طاری ہو گیا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی طاقت ہے۔ اگر ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف گیا تو وہ طاقت مجھے ختم کر دے گی، لہذا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی۔ باری تعالیٰ نے درجہ بالا آیت جو کہ سورہ الماعون کی ہیں، اپنے حبیب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی ظالم، بدبخت اور شقی القلب انسان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ جن کے قلوب سیاہ ہیں، یتیموں کا حق مار جاتے ہیں اور دوسروں کے اموال میں خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ روز جزا کو کیوں کر مان سکتے ہیں؟ یہ تو جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایمان لانے والے نہیں۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے معاشرے کے ان تنگ دل لوگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو نہ اللہ تعالیٰ کا حق پہچانتے اور نہ اپنے پڑوسیوں کا، اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اوپر ہی دل سے، جس میں نہ خلوص ہوتا ہے نہ صدق، اور اپنے ضرورت مند پڑوسیوں اور اقربا کو روزمرہ کی معمولی سے معمولی اشیاء بطور ہدیہ دینا تو درکنار، عارتاً بھی نہیں دیتے۔ یہ باتیں اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں، چونکہ اسلام انسانیت کی عظمت اور حرمت کی تعلیم دیتا ہے، آپس میں اخوت اور محبت رکھنے اور برتنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک موقع پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، جب ایک دوسرے سے ملے تو سلام کرے اور دوسرا اس کو بہتر جواب دے،
اور کبھی ایک دوسرے کو معاون یعنی روزہ مرہ استعمال کی چیزیں عارتن دینے سے انکار نہ کرے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرہ۔ سبسکرائب فار مور اینڈ اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔